الرحمن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، پروگرام نور قرآن کے ساتھ آپ کا میزبان واصل اویس آپ سے مخاطب ہے۔ اللہ جل شانہ کے بابرکت اسم مبارک سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اسم مبارک ہے الرزاق، بہت زیادہ رزق عطا فرمانے والا۔ اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ الرزاق کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی ہماری گفتگو کا مقصد، آج ہمارا 26واں اور 27واں پارہ، ان دونوں پاروں کے اہم مضامین پر ہم گفتگو کریں گے۔ ان دونوں پاروں میں نہایت اہم گفتگو پورے قرآن مجید کی طرح، لیکن خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس 26ویں پارے میں اس کا آغاز سورۃ الاحقاف سے ہوتا ہے، اور سورۃ الاحقاف میں اللہ جل شانہ والدین کی خدمت کرنا اور ان سے نیک برتاؤ کا اس سے آغاز کرتا ہے۔ پروردگار عالم اولاد کو بتاتا ہے کہ والدین نے ان کے لیے کس طرح ماں نے اس کو حمل میں رکھا، دودھ پلایا، کس طرح وہ پرورش کرتے ہیں، اور اس پر بھی لازم ہے کہ وہ ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ سورہ الاحقاف کے بعد پروردگار عالم نے سورہ محمد سے ہمیں نوازا ہے۔ سورہ محمد قرآن مجید کی بالکل منفرد صورت ہے۔ ناظرین، یہ وہ صورت ہے کہ تمام صورتوں سے بالکل الگ انداز ہے اس کے آغاز کا۔ سورہ محمد میں باقی صورتوں کی طرح نہ تو حروف مقطعات سے اس کا آغاز کیا گیا، نہ ہی یہاں حمدیہ الفاظ بیان کیے گئے، نہ قرآن کی تنزیل اور عظمت کی کوئی بات کی گئی، بلکہ براہ راست اس کا آغاز کر دیا، اور ایسے لفظ سے، ایسے کلمہ سے اس کا آغاز کیا، الذین کے لفظ سے، جو عام اسلوب نہیں ہے قرآن مجید میں کسی جملے کا آغاز اس طرح سے کرنے کا، یہ عام اسلوب نہیں ہے۔ پروردگار عالم الذین سے آغاز کر رہا ہے۔ یہ جو سورہ محمد ہے ناظرین، اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مسلح جد و جہد کا آغاز ہوا ہے اس سے قبل متصلاً یہ سورہ مبارکہ نازل ہوتی ہے۔ یعنی غزوہ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ ہے، پہلا غزوہ ہے، اسی غزوہ بدر کے بالکل ساتھ پہلے سورہ مبارکہ سورہ محمد اس کا نزول ہوتا ہے، اور یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسلح جد و جہد ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو کافر اور منافق پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے والے جو لوگ ہیں، جو جہاد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، ان لوگوں کو روکنے کی جو یہ کوشش کر رہے ہیں تو ان کے اعمال ضائع ہیں۔ اسی سورہ محمد میں اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے ناظرین، اور وہ ہے سورۃ القتال، کیونکہ اس میں گفتگو بڑے سخت پیرائے میں پروردگار عالم نے جلال کے ساتھ، ایک خاص جلال کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے قتال کی اہمیت کو واضح کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بالکل تیار کر دیا اس موضوع کی طرف جہاں آگے آپ نے جہاد کے لیے اپنے ساتھیوں کو لے کر بدر کی طرف بڑھنا ہے۔ سورہ محمد کا اس کا انداز دیکھیں، ایک آیت سورہ محمد کی آیت نمبر 4 فرمایا، جب تمہاری مڈ بھیڑ کافروں سے ہو تو ان کی گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم انہیں اچھی طرح سے کچل دو تب انہیں مضبوطی کے ساتھ باندھو۔ ایک جلال ہے، ایک انداز ہے اس سورہ محمد میں۔ سورہ محمد اس کا قرآن مجید میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک 4 مرتبہ آیا ہے، اور اسی صورت میں ایک مرتبہ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، اس حصے سے سرکار دو عالم کا جو اسم مبارک محمد ہے، یہیں سے سورہ مبارکہ کا نام لیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ محمد کے بعد سورۃ الفتح ہے۔ سورۃ الفتح میں ناظرین جب سن 6 ہجری میں حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے، لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مکے والے کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ وہی مسلمان جن کے ساتھ وہ اتنی جنگیں لڑ رہے ہیں، وہ آج کھلے عام اتنی بڑی تعداد کے ساتھ مکہ مکرمہ میں آ جائیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر لیں۔ یہ تو ان کی ایک کھلم کھلا شکست تھی۔ مکے کے کافر اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے، لہٰذا انہوں نے یہاں روک دیا کہ ہم آپ کو یہاں مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ بات چیت کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم نے مکہ مکرمہ میں بھیجا، بتانے کے لیے کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم آرام سے عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر بند کر لیا، ان کو روک دیا وہاں، اور افواہ یہ پھیلا دی گویا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے معاذ اللہ۔
یہاں پر جب یہ خبریں پہنچتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر سرکار بیعت لیتے ہیں کہ ہم یہاں سے تب تک نہیں جائیں گے جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیا جاتا۔ یہاں یہ باتیں ہوتی ہیں، اس بیعت کی خبر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے لی ہے، یہ بیعت وہ ہے جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ پروردگار عالم اس بیعت پر اتنا خوش ہوا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین کے الفاظ آتے ہیں، اللہ مومنوں سے راضی ہوا ہے۔ ناظرین، اس بیعت کی خبر جب پہنچتی ہے مکہ مکرمہ میں کافروں تک، وہ یہ جان جاتے ہیں کہ مسلمان اگر یہ بیعت کر چکے ہیں تو اب ان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے مشکل تھا۔ جانتے ہیں بدر میں بھی ان کو مار پڑی ہے، احد میں بھی ایک بہت پہلے مرحلے میں تو ان کا ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا تھا۔ وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اب جب یہ بات وہ دیکھتے ہیں تو پھر وہ مذاکرات کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ وہاں سے سہیل وفد کے لے کر آتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا ہے۔ یہاں سہیل کے ساتھ جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے کی جو شرائط ہیں، جو اس شرائط میں لکھا جا رہا ہے، ناظرین کرام، مسلمانوں کو یوں لگتا ہے گویا ان میں ہمارے لیے ایک پسپائی کی صورت ہے۔ حالانکہ جو نگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہی تھی وہ سارے لوگوں کی نظر وہاں تک نہ تھی، ان میں پسپائی کا معاملہ نہیں تھا، یہ انہی شرائط کو قبول کرنے کا نتیجہ تھا کہ ابھی 1400-1500 مسلمان تھے لیکن 2 سال کے اندر 10,000 کی تعداد ہو جاتی ہے۔ وہ شرائط جو قبول کی ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر نہیں سمجھ سکے، لیکن بعد میں ان کو سمجھ آئی کہ اللہ اور رسول تمام معاملات کو بہتر جانتے ہیں۔ سہیل نے آ کے جب گفتگو کی، معاہدہ ہوا، یہ وہی معاہدہ ہے ناظرین کرام جس کو لکھا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس معاہدے کے اوپر جب آغاز میں لکھا ھذا ما قاد علیہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ تحریر ہے جس پر محمد الرسول اللہ نے صلح کی ہے۔ اس بات پہ سہیل نے اعتراض کیا، اس نے کہا ہم آپ کو رسول تو مانتے ہی نہیں ہیں، یہاں سے مٹائیں اس کو، رسول کا لفظ مٹائیں، لکھیں محمد بن عبداللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا علی رسول اللہ مٹا دو اور یہاں لکھ دو محمد بن عبداللہ۔ ناظرین کرام، یہاں وہ مقام ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت عاجزی سے عرض کرتے ہیں واللہ ما امحو کا ابدا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں آپ کا نام یہاں سے نہیں مٹا سکتا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے اپنے نام کو رسول کا لفظ وہاں سے مٹا کر پھر اصلاح کروا کر لکھتے ہیں، محمد بن عبداللہ لکھوا دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ مقام تھا جہاں صحابہ کی جان فشانیاں سرکار دو عالم دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، عرش کا رب دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دیوانہ وار آپ کے، یہی وہ مقام ہے جہاں پر دیکھا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی، یہاں تک کہ لعاب مبارک بھی اصحاب رسول زمین پر نہیں گرنے دیتے اور اسے اپنی ہتھیلیوں پہ لیتے ہیں اور اپنے چہروں پہ ملتے ہیں۔ یہی تو وہ منظر تھا جسے دیکھ کر قریش کے وفد یہ کہنے پر مجبور ہوئے تھے کہ ان کو شکست دینا یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بیعت ہوتی ہے، اس بیعت کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے، بیعت شجرہ بھی کہا جاتا ہے۔ جو شرائط تھیں ان کو مان لیا، ان شرائط میں بڑی سخت شرائط بھی تھیں۔ ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکہ آ جائے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مکے سے مدینے چلا جاتا ہے تو اسے واپس کرنے پر مسلمان مجبور ہوں گے۔ لہٰذا اب یہ سورۃ الفتح اس موقع پر، اس کے بعد پھر نازل ہوتی ہے مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے، اور یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کو اب اللہ جل شانہ فتح مبین سے نواز رہا ہے، ان شرائط کو قبول کرنا یہ ان کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں بنے گی۔ سورۃ الفتح کے بعد سورۃ الحجرات ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی آداب سکھائے گئے ہیں، مومنوں کو اللہ اور رسول کے کیا حقوق ہیں اہل ایمان پر یہ بتایا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین اس سورۃ الحجرات میں ایک اسلامی ریاست کے اندر اسلامی معاشرہ کس طرح کا ہونا چاہیے وہ آداب سکھائے گئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے وہ بتایا گیا ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر تانا زنی نہیں کرنی، عیب جوئی نہیں کرنی، محبت اور پیار سے رہنا ہے، یہ سکھایا گیا ہے۔ 27ویں پارے میں سورہ رحمان ہے جہاں ایک خاص جلال اللہ جل شانہ کا نظر آتا ہے، جس میں 31 مرتبہ ایک ہی آیت بار بار دہرائی جاتی ہے۔ جن و انس کو باقاعدہ طور پر، یہ واحد صورت ہے جس میں جنوں اور انسانوں کو متوازی طور پر مخاطب کرتا ہے پروردگار عالم، اور فرماتا ہے یا معشر الجن والانس، ان کو مخاطب کر کے بار بار یہی بات آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین کرام، یہ جو خوبصورت مضامین ہیں
ان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے پاس نہایت عظیم شخصیات تشریف فرما ہیں۔ یہاں پر میرے محترم مہمان سب سے پہلے علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی ممتاز عالم دین، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرما ہے، ممتاز عالم دین ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز ثنا خان محمد عدیل نقشبندی صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں۔ بڑھتے ہیں جی، سب سے پہلے میں عرض کرتا ہوں جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب سے کہ سورہ محمد میں خاص طور پر ایک بات آئی ہے، جب کفار کے مقابلے میں جانے کی بات ہوتی ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ یہ آیت نمبر 7 میں یہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو۔ یہ اللہ کی مدد کرنا کیا ہے؟ اس اللہ کی مدد کرنا، خدا کو تو مدد کی محتاجی نہیں، وہ تو بے نیاز ذات ہے، خود مددگار ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے جو مدد کی بات ہے، اور کیا اس سے دین کی مدد مراد ہے؟ تو پھر وہ کیسے کی جائے گی مدد؟ ذرا وضاحت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بڑی خوبصورت انٹرو میں گفتگو آپ نے فرمائی، اور اسی بحر کو آگے لے کر چلتے ہوئے یہ سورہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 7ویں آیت مبارکہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی، اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی مدد اور نصرت کرنے کی جو ہے وہ تلقین مسلمانوں کو فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے مقابلے میں پھر فرما دیا کہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں فتح و کامرانی نصیب فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں میدان جنگ میں اور دین اسلام پر، پل صراط پر، ہر معاملے میں، ہر میدان میں تمہیں ثابت قدمی عطا فرما دے گا۔ ثابت قدمی عطا۔ آپ نے بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا دین کی مدد جو ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے، اس کی بہت سی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، جن میں سے چند ایک صورتیں اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرتے ہوئے دین کو غالب کرنے کے لیے دین کی نصرت اس انداز سے کی جائے کہ جہاں جس سے جو ممکن ہو سکے کہ اپنے کے لیے سب سے پہلے اپنی زبان سے، اس کے بعد اگر کسی کو قلم میں کوئی مہارت حاصل ہے لکھنے کی، تحریر کی، تو وہ قلم کے ذریعے سے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے زور بازو دیا ہے وہ جہاد کے ذریعے سے، تیر و تلوار کے ذریعے سے، اور آج کے دور میں اگر بات کی جائے تو جو مطلب میسر کہہ لیجیے کہ مسلح جد و جہد ہے، وہ اگر اسٹیٹ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ دین کی سربلندی کے لیے کی جائے تو یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں بیان فرما رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو اس میں جو علماء کرام دین کے دلائل کو واضح کرنے کے لیے جو کہہ لیجیے کہ ایک مدد کی صورت اختیار کرتے ہیں کہ شبہات کو زائل کرتے ہیں، اور پھر اس میں احکامات کو، فرائض کو، سنن کو، واجبات کو، حلال کو، حرام کو، اس کی شروحات کو اور اس کی توضیحات کو بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی علماء کرام کا یہ کام جہاد کے پیرلل، یہ بھی ایک دین کی مدد کی صورت ہے۔ پھر نیکی کا حکم دینا جس کو امر بالمعروف کہا جاتا ہے، اور برائی سے منع کرنا جس کو نہی عن المنکر کہا جاتا ہے، یہ بھی دین کی ایک نصرت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے کسی بھی طور پر کوشش کرنا، اور پھر وہ قابل اور مستند علماء حقہ کہ جو دین کی کہہ لیجیے کہ شعبانہ روز اشاعت اور اس کی ترویج کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کی ہوتی ہیں، ان کی مدد اس سے مطلب اس انداز سے کہ ان کے ان مقاصد کے حصول کے لیے ان کا معاون بن جانا، یہ بھی ایک دین کی اور مدد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہہ لیجیے کہ احکامات پر عمل پیرا ہونا ہے۔ پھر نیک اور جائز کاموں میں اپنا مال خرچ کرنا، یہ بھی ایک مدد کی صورت بنتی ہے۔ علماء اور مبلغین کی مالی خیر خواہی، مدارس کی مالی خیر خواہی کرنا، یہ ساری کی ساری وہ صورتیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ دین کی مدد کر سکتے ہیں اور قرآن حکیم فرقان مجید کی اس آیت مبارکہ پر عمل کی بہترین صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ یعنی دین کی مدد صرف جہاد قتال کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ یہ چند ایک میں نے بیان کی، اس کے علاوہ بہت سی ہو سکتی ہے۔ اور پھر جیسے آپ نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اب اس کو دین کو غالب کرنے کے لیے بھی وہ چاہے تو اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے بے نیاز ذات ہے، وہ بالکل مطلب اس سے ماوراء ذات ہے۔ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی بارگاہ سے ایک نظام ہمیں قرآن حکیم فرقان مجید کے ذریعے سے دیا ہے کہ ہمیں ممد و معاون جو ہے وہ بننا ہے، اور اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ کی مدد کرو، اللہ کی مدد کرو۔ تو
اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ اس میں کوئی کفر و شرک یا اس میں کوئی بدعت یا کوئی دلالت والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کا بہترین جو کہہ لیجیے کہ ایک ہمیں طرز عمل سکھایا گیا ہے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، اور یہی کام جو ہے وہ دیکھیے کہ ہم دنیا میں موجود اللہ والوں سے مدد مانگ کے اللہ کی اس ادا اور اس سنت کو جو ہے وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، یعنی گویا اللہ کی ادا اور سنت بن گئی ہے اللہ والوں سے مدد کا لفظ استعمال کرنا، جب ہم کرتے ہیں اللہ والوں کی مدد۔ بہت خوبصورت انداز میں جناب آپ نے یہ بات کی اور واضح کر دیا کہ اللہ کی مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کی جائے، اور دین کی مدد صرف قتال کی صورت میں نہیں ہے کہ میدان جنگ میں اترا جائے، بلکہ اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ بہت خوبصورت انداز میں سورہ محمد میں مفتی صاحب ایک بڑی خوبصورت بات ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پہ ڈٹ گئے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ مومنین جب دنیا سے جانے لگتے ہیں تو ان کی قبض روح کا منظر کیا ہے، اور منافق اور کافر لوگ جو ہیں قرآن ان کی قبض روح کا منظر کس طرح سے بیان کرتا ہے؟ جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے آج جس انداز میں انٹرو دیا ہے، ایسے لگتا ہے کہ آپ مدت سے یہ کام سر انجام دے رہے تھے۔ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کا آغاز کیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے ایمان والوں کے قلوب و اذہان کو منور و معطر کرنے کے لیے، ان کی تسکین قلبی کے لیے ہر ذکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے بیان فرمایا۔ واہ! اسی طرح دنیا سے جب جانے کی باری آئی تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نزاع کا عالم ہوتا ہے تو فرشتے قریب آ جاتے، اور سب سے پہلے یہ کیفیت ہوتی ہے، ابھی روح نکلی نہیں، اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو پہلے جہنم دکھاتا ہے، اچھا، اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ تو یہاں جانے سے بچ گیا، واہ واہ، اور پھر اس کے بعد اس کو جنت دکھائی جاتی ہے کہ یہ اللہ نے تیرے لیے انعام رکھا ہے، تاکہ اس کو فخر ہو کہ میں کس عذاب سے بچاؤں اور کس نعمت کی طرف جاؤں، اسے قدر ہو جائے، کیا بات۔ اسی طرح جب منافق اور کافر کی باری آتا ہے، پہلے اللہ اس کو حسرت میں مبتلا کرتا ہے، اس کو جنت دکھائی جاتی ہے کہ تو کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کو دوزخ دکھائی جاتی ہے کہ تو اس جگہ جانے والا ہے اور تیرا ٹھکانہ یہ ہے، اور پھر فرشتے قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت ذکر فرمایا خوبصورت جنتی لباس آتا ہے، کستوری سے زیادہ مہکتی خوشبو آتی ہے، اور جنتی لباس کے ساتھ فرشتے قریب آ کے بیٹھتے ہیں، اور ہر فرشتہ یہ چاہتا ہے ایمان والے کی روح ہم نکالے، لیکن منتظر ہوتے ہیں حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کی آمد کے۔ جب وہ آتے ہیں تو پھر وہ اشارہ کرتے ہیں، اور کریم آقا علیہ السلام نے اتنا خوبصورت منظر میں آپ کی بات کو روک رہا ہوں، یعنی اسرائیل علیہ السلام ابھی نہیں تشریف لائے، فرشتے پہلے سے بیٹھے ہیں منتظر، بالکل ہر ایک چاہتا ہے کہ میں اس روح کو لے کے جاؤں۔ واہ! اور پاک روح، پاک جسم اور پاک طیب کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں۔ واہ واہ واہ! جب حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آتے، حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام آتے اور وہ ہاتھ لگاتے ہیں تو روح ایسے نکل آتی ہے باہر۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے پانی کی بھری ہوئی مشک کا منہ کھولا جائے تو پانی بہہ کے نکل آتا ہے۔ اللہ اکبر! اتنی آسانی سے مومن کی روح، اللہ اکبر، اتنی آسانی سے نکلتی ہے، اور نکالنے والے اتنی خوبصورت شکل و صورت میں آتے ہیں کہ جب لوگ جن کی روحیں نکالی جا رہی ہوتی ہیں وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی روحیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس کی روح سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور ہر فرشتہ متنفر ہوتا ہے کہ یہ کام مجھے نہ کرنا پڑے، لیکن کیونکہ ڈیوٹی ہوتی ہے تو جہنم سے ٹاٹ لایا جاتا ہے، اس کے اندر اس کو لپیٹا جاتا ہے، اور یہی کہا جاتا ہے یہ خبیث روح ہے جو خبیث جسم سے نکلی ہے۔ اور حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام اتنی خوفناک شکل کے ساتھ سامنے آتے، مفسرین نے کہا ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ مجھے وہ شکل تو دکھاؤ جس سے تم کافروں کی روح قبض کرتے ہو، تو عرض کرنے لگے حضور والا آپ اللہ تعالیٰ کے بے مثل و بے مثال نبی ہیں، آپ وہ شکل برداشت نہیں کر سکتے جو میں کافروں کے سامنے لے کے آتا ہوں۔ کہا نہیں، میں اللہ کا نبی ہونے کے ساتھ تجھے یہ حکم دے رہا ہوں، مجھے دکھا۔ تو کہا آپ اپنی آنکھیں بند کریں، میں اپنی شکل تبدیل کرتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ آنکھیں کھولی، اتنی خوفناک شکل تھی کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جتنی دیر میں ہوش آیا دوبارہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنی اسی شکل میں تھے۔ کہا میں کافروں کے ساتھ اس خوفناک شکل سے آتا ہوں۔ یہ کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ مومنوں پر وقت بھی نزاع کا
اور کیفیت بھی خوبصورت، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے عنایات ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر کافر کے لیے سب سے بڑی تکلیف کی بات یہ فرمایا اس کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے پانی کے اوپر گیلی کانٹوں کے اوپر گیلی روئی ڈال دی جائے، اب وہ چمٹ جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے لیکن اترتی نہیں، تو فرمایا اس طرح کافروں کی روح کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے، زبردستی کھینچنا پڑتا اور پھٹ جاتی ہے۔ اور پھر بسا اوقات جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے نا تو آنکھیں اس کی کھلی رہ جاتی، تو ہمارے معاشرے میں جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں یہ چچا کا انتظار کر رہا ہے، یہ ماموں کا انتظار کر رہا ہے، بالکل ایسے ہی کہا جاتا ہے، ایسی باتیں ہوتی، جبکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منظر حسرت کا منظر ہے کہ جب جسم سے روح نکلتی ہے تو جسم اس کو دیکھتا ہے کہ 30 40 50 60 70 سال تو میرے ساتھ رہی، آج تو بھی بے وفائی کر گئی، تو اس کی انتظار اس کی طرف دیکھتی ہے، اس لیے آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے۔ مر گئے ہم کھلی رہی آنکھیں، یہ تیرے انتظار کی حد تھی، یعنی وہ گویا کہ انتظار کا اس پہ شاعری کی ہوئی ہے انہوں نے، سبحان اللہ، یعنی یہ ان کا انتظار نہیں ہے بلکہ یہ اس کو روح سے جسم کا جو تعلق ہے وہ آج ٹوٹ رہا ہے، اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے کی روح جس مقام سے گزرتی ہے وہاں اس کو سلامی پیش ہوتی ہے، اور پھر جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں اس کو لے کے جایا جاتا ہے جس کو اعلیٰ علیین کہا جاتا ہے، اور وہاں اس کے لیے جنتی انتظامات کیے ہوتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے اے ایمان والے کی روح یہ جنت تیرے لیے ہے، یہاں جہاں چاہتی ہے تو آ اور جا، تجھے کوئی روکنے والا نہیں، تجھے کوئی روکنے والا کوئی روکنے والا۔ یہ خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جب ادھر ساری تیاری ہو جاتی ہے ادھر اس کے جسم کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو روح پھر جسم کے ساتھ منسلک کر دی جاتی ہے تاکہ سوالات کے جوابات دی جائیں۔ یہ خوبصورت پیراہا ہے جس میں ایمان والے کی اور کافر کی روح کا منظر بیان کیا گیا۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کو پروگرام نور قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یقیناً آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی شان کو سن کر لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر کا یہ انداز جو ہمارے مفتیان اکرام اور علماء اکرام کر رہے ہیں بہت مزیدار انداز میں بیان فرماتے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی شانیں کمال ہیں، ایک ایک صحابی جس کی شان کو دیکھیں اپنی ذات میں بے مثال نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم گفتگو کر رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور یہ سورۃ الفتح جس کا پورا مرکزی مضمون ہی یہی ہے بیعت رضوان، اسی سے متصل آگے ہم چلتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں کہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علامہ صاحب صحابہ کی ایک خاص شان بیان ہوئی ہے، بڑے انداز میں کمال درجے کے انداز میں ان کی شان کو بیان کیا ہے، انجیل و تورات کے حوالے تک آ جاتے ہیں۔ ذرا ناظرین کو یہ بتائیے کہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 میں کس انداز میں خوبصورت طریقے سے اللہ جل شانہ نے حضور کے صحابہ کی شان کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، دو کوالٹیز بیان کی کہ جب کافروں کے مقابلے میں آئیں گے تو سخت ہو جائیں گے، اور جب ایمان والوں کے معاملے میں آئیں گے تو شیر و شکر ہو جائیں گے، نرم ہو جائیں گے، محبت کا مرکز ہو جائیں گے۔ اور اس میں وہ مجھے آپ کی بات کو روک رہا ہوں، علامہ کا شعر یاد آ گیا ہے، اس میں ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ سبحان اللہ۔ جی اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، اور پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مقابلے میں بیٹا ہے، بھائی ہے، چچا ہے، تایا کون ہے، صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ رسول اللہ کا دشمن ہے۔ بدر کی مثال سب سے بڑی ہمارے سامنے ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور جتنے قیدی پکڑے گئے ہیں جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کریں کہ خود اس کی گردن کاٹے، تاکہ پتہ چلے کہ مسلمانوں کے ہاں رشتہ داریاں تعلق داریاں نہیں چلتی، رسول اللہ سے غلامی کا تعلق چلتا ہے۔ اور پھر جبریل علیہ السلام آگے اور عرض کرنے لگے حضور جو عمر بن خطاب چاہتے ہیں اللہ بھی وہی چاہتا ہے۔ یہی حال ہے۔ اور پھر رحماء بینہم، کہاں حضرت عمر بن خطاب خالص عربی النسل فصیح اللسان عربی دان، اور کہاں حضرت بلال حبشی حبشہ سے آئے ہوئے، خد و خال بھی بڑے مناسب سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا تعلق، رحماء بینہم کی مثال ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب جب تذکرہ کہتے ہیں تو کرتے ہیں سیدنا بلال، سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال۔ خد و خال کی بات نہیں ہے، بلال کی بات ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، اتنی عزت دیتے ہیں کہ یہ حیرانگی رہ جاتی ہے کہ یار یہ غلام ہے اور یہ سردار ہے،
کہ سردار اپنے تعلق داروں کو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے سیدنا بلال کہہ کے بلاتے ہیں، اور ان کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اعزاز دیا اور جو صحابہ کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت، محبت، پیار اور حسن سلوک ہے۔ نور الابصار میں ایک جملہ میں بیان کرتا چلوں، یہ بڑی صحابہ کی سیرت کے اوپر مضبوط ترین کتاب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق کاشانہ نبوت میں کھڑے ہیں اور باہر نکلنا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق سیدنا علی المرتضیٰ سے کہتے ہیں حضور والا آپ نکلے۔ عمر کا فرق 28 سال کا ہے، لیکن اتنی عزت دے رہے ہیں علی المرتضیٰ سے کہ کہتے ہیں آپ افضل ہیں، آپ نکلے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا میں افضل کیسے ہوں؟ کہا میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ دنیا کی نیک ترین خاتون میں نے نیک سالے بندے کے نکاح میں دی ہوئی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں حضور والا آپ آگے چلے، کیونکہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہے نہ کوئی سورج طلوع ہوا نہ کوئی غروب ہوگا، کوئی صدیق اکبر سے بڑھ کے شان والا ہوگا۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اس طرح ہے کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی غیر ہے، بلکہ یہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ ایک دوسرے کے دلوں میں بسنے والے لوگ ہیں، دلوں میں بسنے والے، دلوں میں بسنے والے۔ وہ اسی لیے مفتی صاحب علامہ اقبال نے بھی یہ کہا ہے نا، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، اے کہ نشناس خفی را از جلی ہوشیار باش۔ تو گرفتار ہے اس جھگڑے میں کہ ابو بکر افضل ہے کہ علی افضل ہے، ہوشیار ہو، یہ تو دونوں مصطفیٰ کی آنکھوں کے تارے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کس طرح ایک دوسرے کا احترام کرتے، یہ اصل میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے ادب و احترام ہے، محبت ہے، جس کی رہتی دنیا تک مثال قائم رہے گی۔ اور اس آیت نے بتا دیا، یہ آیت قرآن مجید ہے اور اللہ بیان کر رہا ہے، ساری دنیا کے منہ بند کر دیے کہ صحابہ اور اہل بیت میں کوئی تعلق داری دشمنی کی صورت میں نہیں تھی، اتنا پیار کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر کی صورت میں تھے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، اس میں علامہ صاحب یہ بھی تھا نا کہ اس میں جو آیت آگے چلتی ہے اور پھر اس کو ایک کھیتی کے ساتھ مثال دی جاتی ہے، وہ ذرا مثال کو تھوڑا واضح کر دیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ پہلے ایمان والوں کی صفات بیان کرتا ہے، فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ان کے رکوع اور سجود کے جو حصے ہیں ان کو دیکھو، ان کے اوپر نشانیاں بنی ہوئی ہیں، اور یہ تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صفات ہے کہ ایمان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسے ہوں گے سجدوں کے نشانات ان کے ماتھے پہ ہوں گے۔ کیا بات۔ اس میں ایک چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کسی کے چہرے پر ماتھے پر نشان دیکھ کر یہ سمجھ لینا کہ یہ بڑا نمازی ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کو اس انداز میں لیں گے کہ جو متبعین سنت ہیں ان کے چہرے ظاہری طور پر اگرچہ چمکتے ہوئے نظر آئیں لیکن حقیقت میں ان کے اوپر سجدوں کے نشانات موجود ہیں، اور یہ نشانات، یہ چہرے قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے، وضو کے اعضاء بھی اور سجدے کے اعضاء بھی۔ اور جو محبتوں کو آگے چلاتے ہیں، دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، ان مبلغین، ان دعوت و تبلیغ کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے قیامت والے دن منبر میرے ساتھ لگے ہوں گے۔ صرف فرق ایک ہوگا، ان صحابہ کرام کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرق صرف ایک ہوگا کہ وہ نبوت کا منبر ہوگا اور یہ غیر نبوت کا منبر ہوگا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو بیان فرمایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ان صحابہ کرام کا باہمی جو تعلق ہے اسے بیان کیا۔ ہم بڑی خوبصورت ناظرین گفتگو ہو رہی ہے، صحابہ کرام کی شان ہو رہی ہے۔ یہ قرآن مجید کی تینوں صورتیں جو بیان ہیں نا، جس سورہ محمد، سورۃ الفتح اور اس کے بعد سورۃ الحجرات، یہ مدنی صورتوں کا ایسا گلدستہ ہے کہ سرکار دو عالم کی شان کہیں آ رہی ہے، کہیں صحابہ رسول کی شان آ رہی ہے، شانیں بیان ہو رہی۔ اب یہاں دیکھیں کہ سورۃ الفتح جس کو ہم بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد آگے سورۃ الحجرات ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ علامہ صاحب، آپ سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ سورۃ الحجرات کی پہلی 5 آیتوں میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو آداب ہیں جہاں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی جرت نہ کرو، حضور کے سامنے اپنی آوازوں کو پس رکھو، ذرا ان آداب پر روشنی ڈالیں کہ کس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اللہ جل شانہ نے سکھائے ہیں امت کو۔ جی ہاں، سورہ فتح میں جیسے آپ نے بات کی، وہاں پہ کفار کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کی بات ہوئی، تو سورۃ الحجرات میں جو ہے وہ باغیوں کے ساتھ جو ہے وہ نپٹنے کے حوالے سے مضامین بیان ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ
دونوں صورتوں میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ناز میں حاضر ہونے والے جو لوگ ہیں یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، ان کی عظمت و شان کے بیان کے ساتھ ساتھ بارگاہ مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹوکولز جو ہیں وہ رب کائنات عز و جل خود بیان فرماتا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب کیا ہونا چاہیے، کیا کرینہ ہونا چاہیے، کیا طریقہ، کیا سلیقہ ہونا چاہیے۔ اگر ابتدائی 5 آیات کی بات کریں تو سب سے پہلے جو ہے وہ بات ہوتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اے ایمان والو تمہارے لیے یہ لازم کیا گیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ واہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ حالانکہ اللہ سے آگے بڑھنا تو کسی صورت میں کوئی ممکن ہی نہیں ہے، مقصد یہی ہے کہ مطلب اللہ سے آگے بڑھنا بھی یہی ہے کہ جب تم اللہ کے رسول سے آگے بڑھو گے، کوئی ایسی بے ادبی کرو گے، مطلب آگے نکلنے کی کوشش کرو گے تو یہ اللہ کو بھی تو کہہ لیجیے کہ کراس کرنے والی بات ہوگی۔ یعنی اللہ تو زمانے سے جگہ سے پاک ذات ہے، جی ہاں، اس کا نہ تو کوئی آپ زمانے میں اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں نہ کسی جگہ میں آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے ادبی ہے وہ گویا کہ بارگاہ الہیہ کی جو ہے وہ بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اور اس میں اگر اس کے شان نزول کے حوالے سے بات کی جائے تو کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ کچھ لوگوں نے عید الاضحیٰ کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرنے سے پہلے ہی اپنی قربانیاں کر لی، تو ان کے لیے یہ حکم ارشاد فرما دیا گیا کہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے آداب بارگاہ کے جو ہے اس کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پوری آیت مبارکہ ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ بڑے ہی کہہ لیجیے کہ ایک واضح انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ مخاطب، اس کے اولین مخاطب جو ہیں وہ تو یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں جو قرآن کے ان آیات بینات کے، لیکن رہتی دنیا تک کے انسانوں کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب سکھایا گیا کہ وہاں جا کے لے سانس بھی آہستہ۔ واہ واہ واہ، یہ مطلب ادب سکھا دیا گیا کہ یہاں تم نے بالکل اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، تمہیں اپنی آوازیں بالکل پست کرنی ہیں، بلکہ پیارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دست بستہ حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد میں آپ سے صرف سرگوشی کیا کروں گا، میں اپنی آواز اونچی نہیں نکالوں گا۔ یہ ان کا حال ہے کہ جو امت کے سب سے افضل البشر بعد الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری اپنی رنجشیں ہیں ہی کیا، اور ان رنجشوں میں آ کر ہم اس حد تک چلے جائیں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کا بھی خیال نہ رکھیں۔ یہ ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں آپس میں بھی برداشت پیدا کرنی ہے۔ ناظرین، ہمارے جوانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے محبت سے رہنے کا جذبہ سیکھنا ہوگا۔ ایک اختلاف الگ چیز ہے لیکن برداشت بھی تو کوئی چیز ہے، محبت بھی تو کوئی چیز ہے۔ یہی معاملہ ایک معاشرہ جو ہے اسلامی معاشرہ مفتی صاحب، یہ کس طرح کا ہونا چاہیے سورۃ الحجرات کی روشنی میں؟ یہ بھی تو ذرا ناظرین کے لیے واضح کریں، کیسے قرآن مجید کہتا ہے کہ آپس میں ایک محبت کے ساتھ رہو، پیار کے ساتھ رہو، ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ، عیب جوئیاں نہ کرتے پھرو۔ یہ جو اسلامی معاشرے کے آداب سورۃ الحجرات میں بتائے گئے ہیں، اللہ جل شانہ نے کھول کھول کے ایک اسلامی ریاست کے آداب کیا ہیں جن سے ہم غفلت برت رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل کو پتہ تک نہیں ہے کہ قرآن نے ایک ایک چیز کو واضح کیا، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑاؤ، رنگ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، مال کی وجہ سے غریب سمجھتے ہوئے اس کو تانا نہ مارو، اس کا رنگ قد کی وجہ سے، اس کے موٹے اور پتلے ہونے کی وجہ سے اس کو برا نہ کھو۔ فرمایا ہو سکتا ہے تم اتنے عزت والے نہ ہو جتنا یہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہے۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو عرض کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جسمانی طور پر بڑے سلم تھے، بڑے مختصر سے جسم والے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ایک دن دیکھا کہ پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوئے تو باریک باریک سی ہڈیاں نظر آ رہی، گوشت نہیں تھا، تو ایسے ہی غیر اتفاقی طور پہ ہنسی نکل گئی۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارا منظر دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھو ہنسو نہیں، اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ دیکھو کتنا اونچا ہے۔ یہ بتایا کہ ظاہری چیز کو مت دیکھو بلکہ دیکھو اللہ کے ہاں عزت کس چیز کے اندر ہے، اور اللہ کے ہاں عزت تقوی کے ساتھ ہے۔ جو جتنا زیادہ متقی ہے اللہ کے ہاں اتنا ہی زیادہ عزت والا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرینڈ کیا اور آپ قوم کی رہبر بنی اور سمجھایا قوم کو
کہ کسی کے وجود کے بھاری پن کی وجہ سے اس کو موٹا نہیں کہنا، یہ بھی اس کا مذاق اڑانا، کسی کے قد کی وجہ سے اس کو چھوٹا نہیں کہنا، یہاں تک کہ نام بھی بگاڑنا نہیں۔ نام میں کسی کا آج بھی دنیا میں اس طرح نام ہے، عرب میں جس کا نام نہیں پتہ ہوتا اس کو عبداللہ کہتے ہیں اور بگاڑ دیتے ہیں۔ آج نام اتنا بگاڑ دیا اس کو دلہ کہہ دیا، تو دیکھا نہیں کہ یہ دو لفظوں کا خوبصورت مرکب تھا، ایک تو اللہ کا نام تھا اور اس کی نسبت کی گئی۔ تو جب بھی کسی کا نام لے تو خوبصورت نام لیں، اگر نہیں آتا تو عرب کے اس معاشرے کی اس روش کو اپنائیں، جب کسی کا نام نہیں آتا تو اس کو محمد کہہ کے بلائیں، اور ہمارے اسلاف اس کو پیارا بھائی کہہ کے بلاتے ہیں، پیارا بیٹا کہہ کے بلاتے ہیں، تاکہ اس کے درمیان اور آپ کے درمیان میں محبت بڑھے۔ جب آپ اچھے لفظ سے بلائیں گے تو قدرتی طور پر اسلام نے کہا کہ جب آپ کسی سے تعارف کرنے سے پہلے السلام علیکم کہہ دیتے ہیں نا تو خود بخود دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو مذاق اڑانا، ایک دوسرے کا تمسخر اڑانا، اس کی اسلام نے قطعی طور پہ اجازت نہیں دی۔ معاشرے کی مضبوط بنیادوں کے لیے ضروری ہے ایک دوسرے کا اکرام کریں، عزت و وقار دیں اس کو۔ ماشاءاللہ، یعنی کسی ایک دوسرے کا یہ جو نام بگاڑے جاتے ہیں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو عزت دینے سے ہی عزت ملتی ہے، معاشرے کو محبت کی فضا ایک ہونی چاہیے۔ ناظرین، یہ وہ آداب ہیں جو سورۃ الحجرات کی روشنی میں اللہ جل شانہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ ہمیں انہی آداب کا خیال رکھنا ہے اور انہی آداب کے ساتھ اپنے معاشرے کو خوبصورت بناتے جانا ہے۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف، جو آج کا وظیفہ ہے، حصول علم کا وظیفہ تھا۔ جس شخص کو علم کے حصول میں کوئی رکاوٹ درپیش ہو تو کثرت کے ساتھ سورہ علم نشرہ کا ورد کرے، انشاءاللہ حصول علم میں تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور علم نافع کا حصول ہوگا۔ ہمارا یہ پروگرام ناظرین فیس بک اور یوٹیوب پر بھی لائیو نشر ہو رہا ہوتا ہے۔ پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کریں۔ آپ کی کالز ہم پوری طرح ان کے منتظر ہیں۔ آپ کو جو بھی کوئی کویسچن ہو، کوئی سوال ہو، آپ پوچھنا چاہیں، ہم آپ کے سارے سوالات کے جواب دینے کے لیے یہاں علماء اکرام ہمارے پاس موجود ہیں جو بہت خوبصورت انداز میں جواب دے رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمارے معاشرے کو محبت اور امن والا معاشرہ بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور آپ سے محبت کے ساتھ ہمارا معاشرہ جڑ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہمارے پورے ملک میں پھیل جائے، آپس کی رنجشیں، سیاسی رنجشیں یہ ختم ہو جائیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ایک ترقی یافتہ ملک بنائے، ایک خوبصورت معاشرہ ہمیں بنائے۔ ناظرین کرام، ہم چلتے ہیں ہمارے معزز ثنا خان جو یہاں تشریف فرما ہیں، محمد عدیل نقشبندی صاحب، اور ان سے حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں اور اپنے دلوں کو جلا بخشتے ہیں۔ جناب محمد عدیل نقشبندی صاحب۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے مولا، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ
سر سے طوفان پر میں ہٹے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ یہ زمین اور یہ آسمان مولا، یہ زمین یہ اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا